تھا کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں۔ نماز کا مسنون طریقہ، اس کا مذاکرہ کرنا ہم نے شروع کیا تھا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر بندہ اس کی حقیقت کو سمجھ لے اور اس کو روح اور جاندار بنا لے تو تمام کی تمام زندگی انسان کی، چاہے وہ کسی بھی زاویے اور پہلو سے دیکھی جائے، وہ شریعت کے دائرے کے اندر گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ دیکھیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں، جو رکوع میں ہیں ہمیشہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں ہمیشہ سجدے میں ہیں، جو قیام میں ہیں ہمیشہ قیام میں ہیں، لیکن ہماری نماز کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کوئی بندہ سمجھے کہ میں قیام کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے بہت لطف آ رہا ہے، حظ آ رہا ہے، تو اب وہ ہمیشہ اس کو یہ حظ حاصل نہیں کرنے دیا جاتا۔ رکوع میں چلا جا، پھر رکوع میں جا کے ہمیشہ نہیں ٹھہرا ہو، پھر کھڑا ہو کے پھر سجدے میں، یہ تغیر تبدل، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر ہماری، کہ ہم مکمل طور پہ اپنی مرضی فنا کر دیں، اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، اپنی چاہتوں کو ذبح کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اس وقت دنیا کو جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ عدم تحفظ کا ہے۔ اگر بندہ غور کرے، سوچے، پورے عالمی طور پر دنیا انسانیت کو، چاہے وہ مسلم غیر مسلم بھی ہوں، سب کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ مسئلہ ہے عدم تحفظ۔ کہ آدمی سمجھتا ہے میری جان محفوظ نہیں ہے، پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے، میرا مال محفوظ نہیں ہے، میری عزت محفوظ نہیں ہے، ہر لحاظ سے بندہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اور زیادہ تر وہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی، جس کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی۔ ہمارے پاس جان کی دولت ہے، ہم فکر میں ہیں، عدم تحفظ ہے، جان محفوظ نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو ایمان کے بارے میں ہم ہر وقت خطرے میں ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہیں کسی وقت بھی چھن نہ جائے اور ہم سے کیا چھین نہ لیا جائے۔ اپنے ایمان کی ایک دولت ہے ایمان۔ اسی طریقے سے جس بندے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے باقی رکھنے کے بارے میں ہر بندہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اب اس عدم تحفظ کو ختم کر کے تحفظ والی، محفوظ والی صورت بنانا کہ میری جان، مال، عزت محفوظ ہو، ایمان محفوظ ہو، دین محفوظ ہو، اولاد محفوظ ہو، گھر محفوظ ہو، کاروبار محفوظ ہو۔ اب اس تحفظ کے لیے کچھ ہیں مادی اسباب، جیسے ہم اختیار کرتے ہیں، بہت سارے مضبوط دیواریں بنا لیتے ہیں، اونچی دیواریں بنا لیتے ہیں، سیکورٹی کیمرے لگا لیتے ہیں، خاردار تاریں لگا لیتے ہیں، گن مین رکھ لیتے ہیں، چوکیدار رکھ لیتے ہیں، فلاں کئی حکومتی طور پہ فورسیں بن جاتی ہیں، یہ فورس ہے، یہ فورس ہے، یہ فورس ہے، پتہ نہیں کتنی فورسیں بن جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا جان مال محفوظ ہو جائے، سٹریٹ محفوظ ہو جائیں، گلیاں روڈ محفوظ ہو جائیں، محلے شہر محفوظ ہو جائیں۔ اور ایک تحفظ کا نسخہ قرآن نے بتلایا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے کہ سب سے بڑی دولتیں، سب سے زیادہ خیریں، سب سے زیادہ بھلائیاں اچھائیاں ہم نے آپ کو دے دی ہیں۔ یہ کوثر، اس کا جو سب سے راجع ترجمہ ہے وہ خیر کثیر ہے، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی، دنیا کی خیریں بھی، آخرت کی خیریں بھی، سب آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ اب جس نے لینا ہے اس در سے لینا ہے، جس نے لینا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اب حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ ہم نے آپ کو ساری دولتیں دے دی ہیں، اب جہاں دولت ہے وہاں زہر ڈاکو نے حملہ کرنا ہے، وہاں چور نے حملہ کرنا ہے، وہاں نفس و شیطان نے حملہ کرنا ہے۔ اب اللہ نے اس کے تحفظ کے لیے کیا بتایا؟ دو نکاتی ایجنڈا، فصل لربک وانحر، ایک اللہ کی رضا کے لیے نماز، اور ایک فرمایا مال کی قربانی۔ دو چیزیں
نماز سے کیا ہوگا؟ آپ کی جان پہ اللہ کا حکم چلے گا۔ ونہر سے کیا ہوگا؟ آپ کے مال میں اللہ کا حکم چلے گا۔ جب جان اور مال میں تو اللہ کا حکم چلائے گا پھر تیری جان بھی محفوظ ہوگی، تیرا مال بھی محفوظ ہوگا۔ عدم تحفظ اس وقت تک ہے جب تک میری جان میری مرضی ہوگی، میرا مال میری مرضی ہوگی۔ جب یہ کہوں گا جان میری مرضی میرے اللہ کی، مال میرا مرضی میرے اللہ کی، پھر جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگا۔ تو دو نکاتی ایجنڈا اللہ نے بتلا دیا، فصلی لے ربے کا، یوں نہیں فرمایا فصلی ربا کا، اپنے رب کی نماز پڑھ، فصلی ربا کا نہیں فرمایا، فصلی لے ربے کا فرمایا کہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھ۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ بلکہ خالص اللہ کے، یہ لام تخصیص کا ہے، جیسے الحمدللہ میں لام ہے تو یہاں بھی فصلی لے ربے کا، یہ لام لے والا بتلا رہا ہے کہ جو بھی سجدہ ہو، جو بھی رکوع ہو، جو بھی مسجد میں عبادت ہو، لے ربے کا، اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور فرمایا ونہر، مال کی قربانی۔ یہ دو چیزیں ادھر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جس بندے نے اپنی جان اور مال پر اللہ کا آرڈر چلایا اللہ نے اس کے لیے جنت الاٹ کر دی ہے، اللہ نے اس کو جنت دے دی ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ان اللہ اشتری، یہ ماضی کا صیغہ، اللہ یہ بات طے کر چکے ہیں کہ جو بندہ اپنا جان و مال پہ اللہ کا حکم چلائے گا کہ میں اللہ کو دے چکا ہوں، اب یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، پکی بات ہے کہ ان کے لیے جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری اچھائیاں، ساری دولتیں، ایمان بھی سب سے اعلیٰ، جان بھی سب سے اعلیٰ، ہر لحاظ سے ہر نعمت سب سے اعلیٰ، اے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اب اس دولت کو محفوظ کیسے کرنا ہے؟ فصلی لربک ونہر، جان و مال میں اللہ کا آرڈر، اللہ کی حکم چلے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ناکام ہوگا، چاہے وہ دشمن انسانوں میں سے ہو، وہ دشمن جنوں میں سے ہو، وہ دشمن نفس و شیطان ہو، وہ دشمن جان کا ہو، وہ دشمن مال کا ہو، وہ دشمن نظر آنے والا ہو، وہ دشمن نظر نہ آنے والا ہو، وہ دشمن ہو جس کا مجھے آپ کو علم ہے، وہ دشمن ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن خیب و خاسر ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا، تجھے تیرا بال بھی بگاڑ نہیں سکے۔ یہ کتنا تحفظ کا نسخہ بتلایا قرآن مجید نے کہ سیکورٹی کیمرے وہ اپنی جگہ پر احتیاطی تدبیر ہے، وہ ایک سبب ہے، گن مین رکھ لینا یہ ایک سبب ہے، چوکیدار رکھ لینا، دیوار اونچی بنا لینا، دیوار کے اوپر خارداریں تاریں لگا دینا، فلاں فلاں، یہ سارے انتظام کرو، اس سے منع نہیں کیا، لیکن اعتماد ان پہ نہ کرو جو اللہ بتلا رہا ہے احتیاط کی اپنا تحفظ کے ذریعے ان کو اختیار کرو۔ تو ہم نے رمضان مبارک میں اسی چیز کو سیکھا ہے اور اسی کو اگلے رمضان تک اور بلکہ زندگی موت تک اس کو چلانا ہے کہ ہمارا جان مرضی اللہ، ہماری جان مرضی اللہ کی، ہمارا مال مرضی اللہ کی۔ پھر جان کا دشمن بھی خیب و خاسر ہوگا، ناکام ہوگا، مال کا دشمن بھی خیب و خاسر ہوگا، ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔